فرمایا القاسب حبیب اللہ، میرے نوجوان بیٹوں، القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آ گئے، ملے تو ان کے ہاتھ کھلدرے تھے، چھالے پڑے ہوئے، ہوتا ہے نا چھالے ختم ہو گئے پھر نشان پڑ جاتے، ہاتھ کھلدرے ہو جاتے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں جنگل سے لکڑیاں لاتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، پھر یہاں ان کو پھاڑ کے بیچتا ہوں اور اپنے لیے حلال روزی کماتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذرا عالم تصور میں دیکھو، حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مزدور صحابی کا ہاتھ پکڑے ہوئے یوں اوپر بلند کرتے ہیں، اوپر کرتے 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 اپنے لبوں کے قریب لے جاتے ہیں، اور حضور سرور کون و مکان علیہ السلام اپنی نبوت کے ہونٹوں سے اپنے اس صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کے فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر وہ مٹی کی ٹوکری اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کی نظر پڑتی ہے، ایک عجیب منظر ہے، سر پہ ٹوکری ہے، ادھر واللیل اذا سجا کی زلفیں ہیں، بددعا کا چہرہ ہے، اوپر سے مٹی گر رہی ہے، آپ کے چہرے پہ گر رہی ہے، آپ کی زلفوں پہ گر رہی ہے۔ صحابہ تو بچل گئے، نچل گئے، اور وہ مشہور اشعار کہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد، کہ ہم نے تو اس محمد عربی کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا، فروخت کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے ان فدایان اور ان جانثاروں کے یہ اشعار سنے تو حضور کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ لا عیش الا عیش اللہ، اے اللہ آخرت کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے، فاغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے ان انصار کو اور میرے ان مہاجرین کو بخش دے۔ مسجد بنانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے میرے دوستو، بڑی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی، دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے، لیکن جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے اس کے گھر آباد ہوتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے، جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے اس کے گھر آباد ہوتے ہیں، جس محلے کی مسجد غیر آباد ہو جائے اس کے گھر غیر آباد ہو جائے۔ اور یہ عمل یہ تو نہیں نا کہ آج مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو سارا محلہ ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے غیر آباد کرنے کے طریقے اپنے ہیں، اس کی سزا دینے کے بھی طریقے اپنے ہیں۔ وہ فرشتوں کو نیچے نہیں بیٹھتا کہ فلاں نے گڑبڑ کی ہے اس کو ادھر سے پکڑو اور دو چانٹے لگا کے آؤ، نا، اس کے جزا دینے کے بھی اپنے انداز ہیں، اس کے سزا دینے کے بھی اپنے انداز ہیں۔ یہ آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ آج میرا گھر بسا ہوا ہے یا میرا گھر اجڑا ہوا ہے۔ تو اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، تو اس مسجد کو آباد کرو، اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرو۔